سب سے پہلے آپ کو بتائیں، بلوچستان میں عام شہریوں پر حملہ کیا جاتا ہے اور انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ عوام میں خوف پیدا کیا جا سکے۔ حال ہی میں بلوچستان میں ہوئے ایک حملے میں 2 جج شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے، جبکہ بس پر بھی حملہ کیا گیا جس میں کئی افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کاکڑ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کہیے گا بلوچستان میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے آخر مقاصد کیا ہیں؟ کاکڑ صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ انوار الحق کاکڑ صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں عام شہریوں پر حملہ کیا جاتا ہے اور انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ عوام میں خوف پیدا کیا جا سکے، اور حال ہی میں بلوچستان میں ہوئے ایک حملے میں 2 جج شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے، جبکہ بس پر بھی حملہ کیا گیا جس میں کئی افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ یہی سوالات سامنے رکھنے ہیں کہ بلوچستان میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے آخر کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور ان دہشت گردوں کو بیرونی پشت پناہی حاصل ہے۔ بلوچستان میں عام شہریوں پر حملہ کیا جاتا ہے اور انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ عوام میں خوف پیدا کیا جا سکے۔ حال ہی میں جو بلوچستان میں واقعات سامنے آئے دہشت گردی کے، جس میں ایک حملے میں 2 جج شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، ساتھ ہی ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا جہاں پر بس کو ٹارگٹ کیا گیا، وہاں پر بھی اس حملے میں کئی افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان کی صورتحال پر ہم مزید بھی بات کریں گے، ہمیں تجزیہ کار بھی کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے اور ان کے سامنے بھی سوالات رکھیں گے کہ آخر ان دہشت گردوں کو کس بیرونی ہاتھ کا ساتھ حاصل ہے، بیرونی پشت پناہی کس کی حاصل ہے، اسی پر بات کریں گے۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کاکڑ صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کہیے گا بلوچستان میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے آخر مقاصد کیا ہیں؟ لیکن ہم تو عرصہ دراز سے یہ گزارشات میڈیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد گروہ ہیں BLA BLF PRA کے نام سے، BLF کے نام سے، یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ یہ ایک دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہوئے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ آج ہی جج صاحب کی شہادت کو اگر آپ لیں، یاد رکھیں کہ کچھ عرصے پہلے BYC کے لوگوں کو کنوکٹ کیا گیا تھا۔ اس کنوکشن کا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عام عوام کو، جوڈیشری کو پیغام دیا ہے، اور یہی وہ ریزن تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور باقی دنیا جو پاکستان پہ نکتہ چینی کر رہی تھی کہ آپ لوگ لمیٹڈ سیکریسی کے پرنسپل کے تحت کیوں ان مقدمات کو چلا رہے ہیں۔ اب میرے خیال میں ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس انوائرمنٹ میں وہاں پہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ججوں کی زندگیوں کو تھریٹن کرتے ہیں، ان کو جان کی لینے کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور نہ صرف دھمکیاں دیتے ہیں بلکہ اس کا عملی مظاہرہ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ ایک بڑے کمپلیکس چیلنج کا ہمیں سامنا ہے۔ ہمیں بار بار لوگوں کو یہ باور دلانا ہوگا کہ ان دہشت گروہوں کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ وہ حکومت کی تبدیلی نہیں، وہ ریاست کی تبدیلی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے دہشت گردانہ کارروائیوں پر آمادہ ہے۔ ان کے ساتھ بالکل فرم انداز میں ہمیں نمٹنا ہوگا، اور بائی اینڈ لارج اگر کہیں کنفیوژن سوسائٹی میں کسی بھی سطح پہ نظر آ رہی ہے، اس کو میکسیمم ایڈریس کر کے ہمیں بالکل یکسو ہو کر، فوکس ہو کر اس تھریٹ کو کاؤنٹر کرنا ہوگا۔ انوار الحق کاکڑ صاحب، اس سے پہلے بھی جو رپورٹس سامنے آتی ہیں، جو خبریں سامنے آتی ہیں، آپ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ ان دہشت گردوں کو بیرونی پشت پناہی حاصل ہے، آخر کس کی؟ ہندوستان ہندوستان ہندوستان۔ آپ کا ایک ہی دشمن ہے پوری سرزمین پہ، اور وہ ہے ہندوستان۔ ہمیں نہ دائیں دیکھنا چاہیے نہ بائیں دیکھنا چاہیے۔ افغانستان کی سرزمین بھی اگر استعمال ہوتی ہے تو وہ ہندوستان کرتا ہے، کہیں اور کی ہوتی ہے تو بھی وہ ہندوستان کرتا ہے۔ اگر کسی اور قوت کی یہاں پہ توجہ مبذول کروائی جاتی ہے تو ہندوستان کرواتا ہے۔ ہمیں اپنا فوکس ہندوستان پہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا پوری دنیا میں کوئی دشمن نہیں۔ ان قوتوں کے پیچھے بھی انڈیا اور اجت دوول کی جو فلسفی ہے وہ کار فرما ہے۔
साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी अहम मामले पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें शाहिद रिंद साहब जो कि मुआविन बराए इत्तलात और सियासी उमूर वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं। शाहिद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यही सवाल जो काकड़ साहब के सामने भी रखा है, बलूचिस्तान में आम शहरियों को निशाना बनाने के आखिर मकासद क्या हैं? देखिए, बलूचिस्तान जो जिस सूरत हाल का सामना है, अभी मैं काकड़ साहब को सुन रहा था, इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ अगर हम पिछले गुज़िश्ता 2 दहाइयों को देखते हैं, 2 दहाइयों की दहशतगर्दी को देखते हैं, उस दहशतगर्दी में हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीइंग अ सन ऑफ सॉइल या बीइंग अ बलूचिस्तानी पेश आता है, वो ये पेश आता है कि जो कंफ्यूजन जिसका जिक्र काकड़ साहब कर रहे थे, जो कंफ्यूजन इस्लामाबाद में चंद एंकर्स के लेवल पर, चंद पॉलिटिशियंस के लेवल पर, और मुझे बड़ा खुलकर कहने दीजिए, चंद कॉम्परफ्ट सियासतदान जो है वो इस कंफ्यूजन को इस हद तक क्रिएट करते हैं कि आपकी जो नेशनल लेवल की लीडरशिप होती है वो भी किसी हद तक उनकी बातों में से कन्विंस हो जाती है, जिसके नतीजे में उस कंफ्यूजन का जो फायदा है वो उठाते हैं ये दहशतगर्द। और अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा, 2013 से 18 तक के जो फिगर्स हैं टेररिज्म के, आज उनको आप सर्च कर लें, जिस वक्त सरफराज बुख्ती बलूचिस्तान के वजीर दाखिला थे, तो आपको दहशतगर्दी का जो ये ग्राफ है वो 2013 से 18 तक नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि क्लैरिटी के साथ उन्होंने एक चीज को लीड किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, जो उनकी कैपेसिटी उस वक्त बतौर वजीर दाखिला थी, क्योंकि लाजमी सी बात है वो गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे, डॉक्टर मालिक उनके चीफ मिनिस्टर थे, जितनी उनको चीजों की लिबर्टी थी, जिन चीजों को वो लीड कर सके उन्होंने लीड किया। मेरा ख्याल है उसके बाद आज एक बार फिर 2024 में जब सरफराज बुख्ती को ये सूबा लीड करने का मौका मिला, तो वही जो 2013 वाला उनका जो विल पावर थी, जो उनका काम करने का अंदाज था, उन्होंने उसी को लीड किया। और आज हम बार बार इस्लामाबाद में बैठे अपने तमाम तबकात को ये बताने की कोशिश करते हैं कि दहशतगर्द जो बैरल ऑफ गन से बात कर रहे हैं, जब तक हम बगैर किसी कंफ्यूजन से उनका जवाब बैरल ऑफ गन से नहीं देंगे, हम पॉलिटिकल कंफ्यूजन में पड़ेंगे, तो उसके नतीजे में हर 3 से 4-5 साल बाद ये दहशतगर्दी का ग्राफ कभी ऊपर जाएगा और कभी नीचे आएगा। और काकड़ साहब ने बहुत क्लैरिटी के साथ आपको एक लफ्ज कहा कि कुर्राए अर्ज पे पाकिस्तान का अगर कोई दुश्मन है, ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे एक ही जवाब देंगे, हिंदुस्तान। चाहे उसके लिए उसे अफगानिस्तान की सरजमीन यूज करनी पड़ती है, चाहे उसके लिए उसे वो ईरान की सरजमीन यूज करनी पड़ती है, और हमारे खिलाफ माजी में ये सारे काम उन्होंने किए हैं और मौजूदा जो हालात हैं उनमें भी कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ा रेलेवेंट रेफरेंस काकड़ साहब ने दिया कि जब हम फेसलेस कोर्ट्स लेकर आ रहे थे इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लड़ने के लिए, तो बहुत से इंसानी हुकूक के चैंपियंस, बहुत से एंकर्स के ट्वीट्स मौजूद हैं जिन्होंने इस पे क्रिटिसिज्म किया। लेकिन आज आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि एक जज साहब, उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जाता है कि वो जुडिशियल फर्टेनिटी से हैं, वो जुडिशरी से उनका ताल्लुक है। गो के जो सजा हुई है वो तो कोयटा में हुई है बीवाईसी की लीडरशिप को, लेकिन जज को कहाँ निशाना बनाया जा रहा है? मफ्तूंग में। बेसिकली दहशतगर्द ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ फैसले देंगे तो हम आपको निशाना बनाएंगे। तो आज मेरा ख्याल है वो जो फेसलेस कोर्ट्स के जो फैसले थे, जो हुकूमत ले रही थी, जिन पर क्रिटिसिज्म थी बहुत से लोगों की जानिब से, वो आज वैलिड साबित हुए इस वाकये के बाद। और ये अफसोसनाक वाकया है, ये नहीं होना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर ने इसकी इंक्वायरी के ऑर्डर्स कर दिए, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएंगे, और अगर इसमें कोई कहीं पे किसी की कोताही हुई उसे स्पेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें ये समझना होगा कि इस जंग में सिर्फ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने लीड नहीं करना, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने लीड नहीं करना। ये जंग पहले दिन से हम कह रहे हैं पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ इस मुआशरे को लड़नी होगी, उसके बगैर आप इस दहशतगर्दी के नासूर से जान नहीं छुड़ा सकते। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद रिंद साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। अभी बराह रास्त देखिए, इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और फिर इस बैच में भी जो दोनों वकला साहिबान हैं वो भी इस्लामाबाद बार काउंसिल के एनरोल्ड और इस्लामाबाद बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में भी जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, और आपकी बल्कि अब नुमाइंदगी जो है वफाक को मजबूत करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने भी कबूल की है। दोनों जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं यहाँ पे हाई कोर्ट में, वो भी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, वो हुई है। और ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आइंदा भी हम ये कोशिश करेंगे कि जो एक यहाँ पे अमूमी तासुर था कि शायद ये जो इस तरह के होते हैं और जो आइनी होते हैं या जो बार रिलेटेड हमारे के अलावा गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं,
ان پہ مقامی بار سے اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے. تو مجھے بڑی خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ چیئرمین اسلام آباد بار کونسل ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ بھی آپ ہی کی بار کے بلکہ وہ ہمارے سابق صدر ہیں نوید ملک صاحب. اور انشاءاللہ العزیز میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور ہماری پوری کوشش ہے اور وزیر اعظم صاحب کی ہدایت بھی یہی ہے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد کی سیٹ خالی ہوئی ہے اس پہ تعیناتی بھی اسلام آباد سے مقامی بار سے ہوگی انشاءاللہ العزیز. اور اس میں آپ ساروں سے مشاورت ہوگی میرٹ کو ملحوظ اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر تار تقریب سے خطاب کریں. بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر بزدلانہ حملے ناقابل قبول ہیں. پاکستان امن و سلامتی اور استحکام کے لیے سعودی عرب اور عالمی برادری کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ. بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر ہوتی حملوں کی شدید مذمت. بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا. مکمل یکجہتی کا اظہار. وزیر اعظم نے کہا ایسے اقدامات علاقائی امن سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ جہاز رانی اور تجارتی نقل و حمل کی آزادی کے لیے بھی خطرہ ہے. وہ فیلڈ مارشل اور پاکستانی قوم اس نازک وقت میں سعودی قیادت اور عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں. پاکستان بحیرہ احمر اپنا حرمت سمندری تجارت کی بلا تعطل روانی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھے گا. سعودی ولی عہد نے پاکستان کی مستقل حمایت اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کو سراہا. یمن کی حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا ہے. کہا نشانہ بنائے جانے والے سعودی آئل ٹینکرز نے گروپ کی جانب سے عائد کردہ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی تھی. اس سے پہلے برطانوی میری ٹائم ایجنسی نے رپورٹ کیا تھا کہ سعودی عرب کے ساحل الشقیق سے 70 ناٹیکل میل دور جہاز میں آگ لگنے کی اطلاع ملی ہے. ٹینکر کے کپتان کے مطابق جہاز میں آگ میزائل لگنے سے لگی. کسی جانی نقصان یا ماحولیاتی اثرات رپورٹ نہیں ہوئے. سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق بحیرہ احمر میں سفر کے دوران سعودی ملکیت والے جہاز کو نشانہ بنایا گیا. جہاز کے اگلے حصے میں آگ بھڑک اٹھی تاہم عملہ محفوظ ہے. سعودی عرب امریکہ کا اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے. سعودی عرب کے ساتھ جوہری معاہدہ کرنا قابل فہم ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی منیلا میں صحافیوں سے گفتگو. مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ سعودی عرب پرامن سول جوہری پروگرام چاہتا ہے. سعودی عرب یا دیگر ممالک کے ساتھ کسی بھی سول جوہری معاہدے میں حفاظتی اقدامات شامل ہوں گے. مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ سول جوہری معاہدہ کانگریس کی منظوری سے ہوں.